الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال حسين بن علي عليه السلام في وصيته إني لم أخرج أشرا ولا مبترا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محترم سامعین کرام، امام فرما رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے کسی چھوٹے کام کو کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ہمارا یہ گمان چل رہا تھا تو ایک دوسرے مولانا صاحب تھے، بڑی پریشانی کی لوگوں کو یہ ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ اپنے اندر کوئی کمال پیدا کرے تاکہ اس کے ذریعے پہچانے جائیں، دوسرے کو سوچتے ہیں کچھ کہہ دے وہ تب ہو جائے۔ اب وہ بیچارے کو کچھ کیا دقت تھی ہمارے اس موضوع سے، کون سا ہم کو نقصان پہنچا رہے لگے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سمیٹ، امام کا اس کے علاوہ اور بھی مقصد تھا۔ تو ہم نے سوچا دیکھیں کچھ شاید نیا نکل آئے، ویسے تو ہم نے جہاں تک پڑھا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جو ان کا جملہ تھا یہ بیچارے کا یہ کچھ نہ بن پڑا، تو میں جب امام کا ظہور ہوگا تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ ایک آیت قرآن کی پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یاد جہاں تک آ رہا ہے کہ ابھی تک نہیں پڑھی ہے، اس لیے اگر پڑھی ہو تو بتا دیجیے گا، نیچے سے بتا چکے ہیں تاکہ ہم بھی دوسری طرف چلے جائیں۔ قرآن کہتا ہے اس گاؤں کتنے لڑکے پر پہنچوں گے؟ 4-5 ہوں گے، جو اس میں سب سے بدمعاش ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ یار وہ لڑکا ان کا والا نا سب سے بدمعاش ہے۔ شریف لوگ بھی ہیں تو جب شرافت کی مثال دینی ہوگی تو آپ کہیں گے کہ سب لوگ تو اچھے ہیں لیکن اولاد وہ سب سے شریف ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لا رہے ہیں کوئی طرف یہ سب سے اچھا اور سب سے شیطان، یعنی شیطنت میں سب شریک، شیطنت میں سب شریک، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس بچے کے اندر شیطنت سب سے زیادہ ہے،
یہ والی صفت میں یہ کمال پہ ہے بدمعاشی والی. اسی طرح سے اچھائی میں یہ فلاں آدمی کمال پہ. تو اس کو جو سب سے بدمعاش یا سب سے شریف بولتے ہیں اس میں آج پھنسو گے. اس کو عربی میں کہتے ہیں اس میں تفضیل. کیا کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل. اردو میں بھی اس میں تفضیل ہی کہتے ہیں اور فارسی میں بھی اس میں تفضیل کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چند لوگ یا چند چیز جو کسی ایک صفت میں شریک ہے، مثلا یہ بھی کالی، یہ بھی کالا، ان کی شرٹ بھی کالی، وہ پردہ بھی کالا، 5 چیزیں ہوئی کالی. ان میں جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ کالے ہونے میں کون سب سے زیادہ ہے، جب یہ بتانا ہوتا ہے تو وہاں اس میں تفضیل کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو ہم اپنی زبان کو 3 زبان کو ہم بہتر جانتے ہیں، اس کو بتا دیا. انگریزی میں بھی اس کے لیے کوئی لفظ ہوگا کہ جو ہمیں نہیں پتا ہے، لفظ ہوگا بس، ورنہ اس میں تفصیل کا کانسیپٹ ہر جگہ ایک ہے. دنیا کی پورے دنیا کی لینگویج کی گرامر ایک ہے، صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم اس میں تفصیل کا استعمال اس جگہ پہ کرتے ہیں جہاں کے اوپر ہم کو یہ بتانا ہو کہ کسی ایک صفت کے اندر چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، چند لوگ شریک ہیں اور ان چند لوگوں میں ایک لوگ یا 2 لوگ یا کئی لوگ اور دیگر لوگوں سے اس صفت کو زیادہ رکھتے ہیں، تو وہاں پہ اس میں تفصیل کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے جو ہم نے بول کے بتایا. عربی میں اس کے لیے خاص وزن ہے اخیر اور اشر، کہ جو مخفف ہو کر کے یعنی شارٹ فارم ہو کر کے خیر اور شر میں بدل گیا. خیر اور شر میں بدل، یعنی جہاں کے اوپر یہ کہنا ہو کہ یہ سب سے اچھا ہے تو وہاں کے اوپر کہیں گے اخیر. جہاں کے اوپر کہنا ہو کہ یہ سب سے برا ہے تو وہاں پہ کہیں گے اشر، گرامر کے اعتبار سے. تو وہ مخفف ہو کر کے چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لہذا خیر اور شر. نماز پڑھنے والا بھی اچھا ہے، روزہ رکھنے والا بھی اچھا ہے، حج کرنے والا بھی اچھا ہے. یہ سب فروعات ہیں دین کے. بس صلوات پڑھیں. یہ سب دین کے فروعات، جو بھی ان کاموں کو کرے گا وہ اچھا ہے. لیکن ان میں سب سے اچھا کون ہے؟ ان میں سب سے اچھا نمازی ہے، سب سے اچھا روزے دار ہے، سب سے اچھا زکات دینے والا ہے، سب سے اچھا تولا والا ہے. کون سب سے اچھا ہے؟ اب قرآن کی آیت پڑھتے تاکہ جس آیت کو، جس امام کے قول کو لے کر کے ہمارے 7 دن سے بحث کر رہے ہیں کہ میں اچھائی کے لیے جا رہا ہوں، برائی کو روکنے جا رہا ہوں، قرآن کی روح سے یہ ثابت کرے کہ امام کا کام آیا یہ نماز سے زیادہ افضل تھا، روزے سے زیادہ افضل تھا، حج سے زیادہ. اب آئیے قرآن کی تلاوت کرتے. پوری بات ہو گئی نا کہ اس میں تفصیل کا استعمال کہاں کے اوپر ہوتا ہے. اب قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم امت کے بہترین فرد ہو. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ امت میں اور لوگ بھی ہوں گے بہتر، لیکن تم امت کے سب سے بہتر انسان ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق ابن حسین ابن علی ہے کہ جس نے اچھائی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے پورے خانوادے کو قربان کر دیا. امام کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کنتم خیر امۃ، تم امت کے سب سے بہتر ہو. یعنی نماز پڑھنے والے کا یہ مرتبہ نہیں، روزہ
تفصیل سمجھ میں آ گیا نا؟ صلوات پڑھیں محمد اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، لیکن آواز بیٹھ رہی، اس لیے جو ہے نا اب کافی کافی کے سہارا لینا شروع کر کے آہستہ بولنا ہو، کیونکہ جب زبانی رہتا ہے تو جوش آ جاتا ہے بولنے میں، تو پھر وہ بیٹھ رہی ہے۔ تولا اور تبرع بہت فیوریٹ موضوع ہے۔ تبرعی آئیں دیکھیں تبرعی اصلی کون ہے، ایک بار صلوات پڑھیں۔ اصلی تبرعی تولا اور جو 10 اسلام کے فروع ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ تولا، اور ایک چیز ہے تبرع۔ تولا کسے کہتے ہیں؟ بہت مختصر ہے، خدا اور اس کے اولیاء یعنی دوستان خدا، ائمہ، انبیاء، ان سے اظہار محبت کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تولا۔ یہ وہی جو ولی والا ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ اسی مادے سے ہے۔ مادہ سمجھتے، مادہ وہی مصیبت ہے، پھر ہم اپنی والی زبان میں چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ عربی میں، انگریزی میں بھی ہوتا ہے روٹ ورڈ، روٹ ورڈ مصدر، لیکن انگریزی میں ہم نے انگریزی کو تھوڑا سا کام کیا ہے۔ انگریزی میں ابواب نہیں ہوتے، یعنی ایک لفظ کو لے کر کے اس کو مختلف طریقے سے گھما نہیں سکتے وہاں کے اوپر کہ وہ معنی بدلتا جائے۔ عربی میں ایسا ہے کہ وہ ایک روٹ ورڈ جو ہوتا ہے، اسی لیے عربی کو بہت وسیع زبان کہا گیا ہے۔ اسی روٹ ورڈ کو مثلاً واو لام یہ اصل مادہ ہے جو آپ کہتے ہیں علی ولی ہیں، علی ولی ہیں، اصل اس کا مادہ کیا ہے؟ واو اور لام، اور یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہی انما ولیکم اللہ میں یہی ولی استعمال ہوا، یہی واو لام یہ والا مادہ، تو یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مادہ۔ یہ جو حروف ہوتے ہیں، جو اصلی جہاں سے کلمہ لیا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مادہ، اور وہ جو جس طرح سے اس کی شکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صورت اور ہیئت، اس کی شکل ہے۔ تو یہ جو مادہ تولا والا ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ وہی لفظ ولی والے مادے سے لیا گیا ہے، یعنی واو لام یہ سے۔ اس ولی کے معنی کیا ہیں؟ ایک معنی اس کے حاکم کے ہیں اور ایک معنی اس کے دوست کے۔ تو یہاں کے اوپر جو ہم لوگ تولا کہتے ہیں، یعنی اظہار دوستی کرنا، تولا نہیں، دوستی کا اظہار کرنا، یہ بتانا کہ ہم دوست رکھتے ہیں۔ تبرع یعنی کیا؟ یعنی بیزاری کا اظہار کرنا۔ تو تولا تبرع کا کیا مطلب ہوا؟ تولا یعنی یہ تو لوگوں ہی مانا آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ تو تولا یعنی خدا، اس کے رسول اور اہل بیت سے اظہار دوستی، یہ ہو گیا تولا۔ کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، یہ جو مولائی ہے یہی سے لیا گیا ہے۔ اور تبرع کیا ہوا؟ ہم تبرعی ہیں، یعنی جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے، اور جو ائمہ کا دشمن ہے، اس سے ہم اظہار نفرت کریں، اظہار بیزاری۔ یہ ہے تولا اور تبرع۔ اب آئے دیکھیں کہ کربلا میں آیا ہمارے جیسے تبرعی تھے
جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تبرہ کی اب چونکہ آج بہت زیادہ عربی کی عبارتیں تھی، اس لیے 1.5 گھنٹہ لگا لکھا صرف کربلا کے حوالے سے تاکہ سب بیان کر سکے۔ مانت ہو گئے نا تو اللہ اور تبرہ کا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ تبرعی اور تولائی بنیں گے کیسے؟ یہ 9 ربیع الاول سے تولائی اور تبرعی نہیں سمجھے جاؤ گے۔ یہ 10 محرم کو زنجیر، اور میں بہت ہمت سے بول رہا ہوں یہاں سے کیونکہ جانتا ہوں کہ وہ لائٹ جائے گا اور بڑی کانٹروورسی ہوگی، لیکن نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ 10 محرم کو زنجیر اور کما کر لینے سے تولائی نہیں بن جاؤ گے، یہ تیز سے ماتم کر لینے سے تولائی نہیں بن جاؤ گے۔ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں لا تنالو ولایتنا الا بالعمل والورع، ہماری دوستی پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، مل ہی نہیں سکتی ہے مگر یہ کہ عمل اور پرہیزگاری کے ذریعے۔ یعنی اگر ہماری دوستی کا دعویٰ ہے تو یہ وہیں کے اوپر دوستی ہماری پہنچے گی کہ جہاں کے اوپر عمل ہو، جہاں کے اوپر پرہیزگاری ہو۔ اب آئیں، یعنی امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ جملہ بھول جائے، ذہن میں آ گیا۔ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم کو ظالم سے نفرت ہے تو ظلم سے بھی نفرت ہو۔ اگر تم کو ظالم سے نفرت ہے تو ظلم سے نفرت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ظالم سے تو اظہار نفرت کرو یعنی تبرہ کرو اور ظلم کو خود انجام دو۔ باغ فدق کے غصب کرنے والے سے تبرہ کرو اور خود غصب کا کام انجام دو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تولا اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ برے کاموں سے دور ہو جائے۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے ہم تبرعی ہیں، ہم تبرعی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو فوج یزید نے نماز پڑھنے سے اس لیے روکا کہ اگر حسین علیہ السلام نماز پڑھ لیں گے تو یہ جو فوج ہے کہیں اس کے اندر انقلاب نہ آ جائے کہ اگر حسین حق پر نہیں ہے تو انہیں نماز پڑھنے کیوں دیا گیا۔ اس لیے حالت نماز میں حملہ کر کے ان لوگوں کو شک میں رکھا تاکہ ان کو اس بات کا گمان بھی نہ ہونے پائے کہ حسین حق پہ ہے، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حسین نے بغاوت کر لیا ہے، لہذا ان کے خلاف قیام کر دیا جائے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حسینی ہیں اور نماز سے محبت نہ ہو، منطق کا کہنا یہ ہے جس کو آپ لوگ لاجک کہتے ہیں، منطق کا کہنا یہ ہے کہ ذاتاً
کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری ہے ذاتن. یہ مائکروفون ذاتن نہ اچھا ہے نہ برا ہے. یہ منبر ذاتن نہ اچھا ہے نہ برا ہے. تو کوئی چیز اچھی اور بری کیسے بنتی ہے؟ کہا کہ جو فعل اس سے منسوب ہوتا ہے، اگر اچھا فعل منسوب ہوا تو وہ چیز اچھی، اگر برا فعل منسوب ہوا تو بری. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ امام حسین علیہ السلام، حسین نام ہے، ٹھیک ہے، حسن اچھے کو کہتے ہیں، حسن کا مصغر حسین ہے، لیکن حسین میں اچھائیاں ہیں. تو اچھائیاں اتنی امام نے انجام دیا کہ جہاں لفظ حسین آیا، اگر کسی انسان کا نام حسین ہو اور وہ برائیاں انجام دے تو اتنا سرایت کر گئی ہے اچھائی اس لفظ حسین میں کہ انسان بڑھ کے کہتا ہے کیسے غلیظ انسان ہو، نام حسین رکھا ہے، کام کیسا کر رہے ہو. اسی طرح سے لفظ یزید برا نہیں ہے، لیکن لفظ یزید جس کا نام تھا اس کے کردار اتنے برے تھے کہ وہ برائی سرایت کر گئی اس لفظ یزید میں کہ اب جہاں یزید کا نام آیا ساتھ میں لعنت آتی ہے. تو کوئی چیز ذاتاً اچھی اور بری نہیں ہے، وہ جو صفت اس کے ساتھ نسبت پاتی ہے وہ چیز اسے اچھا اور برا بناتی ہے. آئیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری ولایت نہیں پہنچتی الا بالعمل والورع، مگر یہ کہ ہماری دوستی عمل اور پرہیزگاری کے ذریعے. تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تولائی ہیں، تو تولائی ہیں تو جس کو امام چاہتے تھے اسے ہم نہیں چاہتے، اسے امام دوست رکھتے تھے. ایسا نہ ہو کہ امام کو تو دوست رکھے اور وہ کام جو امام دوست رکھتے تھے اسے نہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کمال الدین، دین کا کمال ولایت، ہماری ولایت، والبراءت من عدونا، اور دین کا کمال ہمارے دشمنوں سے بیزاری. یہ امام کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے کہا کہ فلاں آدمی آپ کا بہت چاہنے والا، اچھے امام سے دعویٰ کرتا ہے ہم امام کے چاہنے والے. امام نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ بعض لوگ ہیں نا یہ حق پہ ہیں، ان کو ان سے بھی دوست کیے، آپ کی زمین اس نے بیمانی کیا ہے، جس نے بیمانی کیا ہے اس سے بھی دوست کیے. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے دوست کیے. تو پھر کیسے بھائی حق کے ساتھ کہاں آپ ہوئے؟ آپ کو دو طرفے ہوئے عمر سعد کی طرح کہ حسین کو قتل نہ کرنا پڑے اور رہ کی حکومت بھی مل جائے، دونوں ہاتھ میں لڈو رہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جنگ کر کے بہت سے لوگوں کو کہ جن کو امام حسین کے پہلے تک دونوں ہاتھ میں لڈو ملا، ان کو بالکل آشکار کر دیا کہ دیکھو یہ نہیں ہوگا، ایک طرف ہو جاؤ، ادھر بھی رہو ادھر بھی رہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو بھائی جب یہ حق پہ ہے تو پھر باطل والے کی کم سے کم زبان سے کم سے کم قطع رابطہ کر کے تو یہ بتاؤ کہ تم باطل پہ ہو. اگر دونوں کے یہاں چائے پانی چلتا رہا تو وہ سمجھے گا کیسے کہ ہم باطل پہ ہیں. تو امام نے کہا کہ سنو، اچھا اس کا چکر کیا تھا؟ وہ ادھر امام سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور ادھر امام کے دشمنوں کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک دونوں بیٹھنا تھا. تو امام نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے جو میری ولایت کا مدعی ہے اور میرے دشمن
دشمنوں سے بیزاری نہیں کرتا. دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جو ایک کے دوست ہیں لیکن ہمارے دشمن کے ساتھ ملا ہوا. امام یہی کے اوپر کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے دوست کا دشمن بھی تمہارا دشمن ہے. یہ امام علیہ السلام نے کچھ فارمولے کیے دوستی اور دشمنی کے، وہ تو ایک پورا ہمارا موضوع ہے، لیکن اب ذہن میں بات آ گئی تو بتاتے چلے. کہتے ہیں کہ تمہارے اس دنیا میں دوست کون کون ہے، دشمن کون کون ہے. تو امام کہتے ہیں تو تمہارا جو دوست ہے وہ دوست ہے. کہتے ہیں کہ تمہارے جو دوست کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے، اور جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے. ہمارے دشمن کا جو دشمن ہو وہ بھی ہمارا دوست ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ جو تمہارا دشمن کون ہے، کہتے ہیں کہ جو تمہارا دشمن اور تمہارے دوست کا دشمن. یہ سماج میں بہت ہے کہ ان سے بھی دوستی اور دشمن سے بھی دوستی. امام کہتے ہیں یہ دوست نہیں ہے آپ کا، اس لیے کہ اگر آپ سے دوستی ہے تو آپ کے دشمن سے دشمنی ہونی چاہیے. امام علی نے فارمولہ بتایا ہے تو امام نے وہی فارمولے کو ریپیٹ کر دیا. امام نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہمارا دوست ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا دوست اور ہمارے دشمن سے بیزاری نہ کرے. اور بیزاری لفظی نہیں ہوتی میرے عزیزوں، لفظی بیزاری تو مجبوری میں ہوتی ہے. عمل میں بیزاری آنی چاہیے کہ اس سے دور رہے. ابو شاشائے کندی کربلا کے شہداء میں سے، اب آ جائیں کربلا میں، وہاں پہ تولا کی حالت کیا تھی. وہاں کے اوپر عملی بھی تولا اور تبرہ تھا اور زبانی بھی. ابو شاشائے کندی جب جنگ کرنے کے لیے گئے، کربلا کے شہداء میں سے ہیں، تو رجس پڑھ رہے تھے. کبھی آپ کربلا میں جو رجس پڑھے ہیں شہدائے کربلا نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کبھی اس کو پڑھیے، اتنا لطف آتا ہے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں رجس پڑھتے ہوئے، کہتے ہیں کہ الموت اولا من رکوب العار، جب جنگ کر رہے تھے، الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. کہتے ہیں مر جانا ذلت کی سواری سے بہتر ہے اور جہنم میں داخل ہو جانا یہ ظاہری بے عزتی سے، کہتے ہیں یہ ظاہری بے عزتی یہ بہتر ہے جہنم میں داخل ہونے سے. جب امام جا رہے تھے جنگ کرنے تو یہ لوگ تانے دیتے تھے، امام کو رسوا کرنا چاہتے تھے، تو امام نے اسی وقت یہ شعر پڑھا. امام نے کہا الموت اولا من رکوب العار، یہ ذلت کی سواری سے بہتر یہ ہے کہ مر جائیں. اور جو ظاہراً ابھی تم لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہو، یہ ظاہری ذلت گوارا ہے وہ جہنم کی آگ میں جانے سے. ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تم کر لو اپنے حساب سے رسوا. تو وہاں پہ اشعار بہت اچھے اچھے پڑے گئے ہیں کربلا میں کہ جو انسانیت کے لیے چراغ ہدایت کا کام کرتے ہیں. یا رب، ابو شاشائے کندی کہتے ہیں تو اللہ اور تبرہ دیکھیے کربلا میں، یا رب انی للحسین ناصر ولابن سعد تارک حاجر. پروردگار میں حسین کے لیے مددگار ہوں اور ابن سعد کو چھوڑنے والا ہوں، ترک کرنے والا. بریر ابن حسین کہتے ہیں کربلا میں اللہم انی ابرأ الیک من فعال ہؤلاء القوم. پروردگار میں تیری بارگاہ میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں من فعال ہؤلاء القوم، اس قوم کے اعمال سے، یہ قوم جو انجام دے رہی ہے اس کے عمل سے میں بیزاری کرتا ہوں. یعنی برائے یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح حسینی تم تب بنو گے کہ جب یزیدیوں کی طرح کسی کا پانی نہ روکو، جب یزیدیوں کی طرح کسی کے بچوں پہ ظلم نہ کرو. ظلم کرنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ نیزہ ہی لے کے ماریں. ارے ظلم کے بہت سے راستے ہیں. بیچارے کے یہاں 4 ویلر چلی جاتی تھی، ذرا سا طاقتور ہوئے راستے کو تنگ کر دیا. یہ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟
ظلم وہی تھوڑی نہیں پانی بند کر دو، مار دو، پیٹ دو، یہ بھی ظلم ہے. بیچارہ جو ہے وہ کوئی اس کے یہاں مریض ہو گئے کیسے لے کے ایمبولینس آئے گی نہیں اس کے پاس، وہ پکڑ کے لائیں. کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بند کر دیا راستہ. پیغام یہ بڑے کہتے ہیں اللہم انی ابرأ الیک من فعال ہؤلاء القوم، اے میرے پروردگار میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اس قوم کے کاموں سے، یہ جو ظلم کر رہی ہے. تو ظلم میرے عزیزوں ایک دن کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے قیام کے بعد سارے ظلم دنیا میں ختم ہو گئے. اگر ظلم دنیا میں ختم ہو گئے تو فلسطین میں مارے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ظلم نہیں، تو ظلم ختم نہیں ہوا ہے. تو پھر جب اگر ظلم نہیں ختم ہوا ہے تو امام کا وہ مشن بھی نہیں ختم ہوا ہے. اگر آپ جا کر کے لڑ نہیں سکتے تو کم سے کم اظہار برات تو کر سکتے ہیں، کم سے کم ان سے ناطا تو توڑ سکتے ہیں، کم سے کم ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. اب کہتے مولانا لوگ ہم کیوں منع کریں گے؟ بھائی آپ کو جتنی محبت ہو آپ انجام دیجیے. سرحد پر محمد ہم کبھی سب نہیں کہتے کسی کو، ہم منع نہیں کرتے، بات بتا رہے ہیں آپ کو، جو بات ہے حق کو پہنچا رہے ہیں. نافع شب عاشور انہوں نے کہا ولایت. دیکھیں تولا اور تبرہ کربلا، کہیں بھی ایک جگہ نہیں تک آپ نے کربلا والوں کا تولا اور تبرہ اپنے معاشرے والا پایا؟ کہیں مل رہا ہے؟ نوالی من والا کا ونعادی من آدا کا، اس طرح سے تولا اور تبرہ کرتے ہیں. ہم جو آپ کو دوست رکھتا ہے ہم اس کو دوست رکھتے ہیں، ونعادی من آدا کا، اور ہم اس کو دشمن جانتے ہیں جو آپ کو دشمن جانتا ہے. یہ تولا ہے. دیکھیں بہت لکھ دیا ہے، سب آپ پڑھیں محمد ہم نے سوچا یہ بڑا جو ہے امپورٹنٹ موضوع ہے، اس پہ کل سے لگتے وہ بیچارے انعام صاحب کافی غلط پڑھا ہے. اصل میں یہ سب لکھا ہوا ہے. وہ علم ہمارا وہ ڈائری بھول گئے گھر پہ، تو ہم نے کہا کہ فوٹو کھینچ کے بھیج دو. فوٹو کھینچ کے بھیجا تو وہ موبائل چلاتے تھے نا، وہ ہمارے ادھر تو جائے ادھر، وہ مصیبت کر رہا تھا. تو ہم نے کہا بھیا وہ دادا آدم کے زمانے والا یہ جوان ٹھیک ہے کہ پھر سے لکھ دو اس کو. وہ اپنے تو پتہ چلا کہ وہ اس پہ ادھر کلک کرتے تھے لاک ہو جاتا تھا، اسکرین لائن ہو جاتی تھی. پھر سے اس کو محنت کر دیا اور وہ سب لکھا ہوا تھا. زیارت ہے تولا اور تبرہ خدا سے نزدیکی کا باعث ہے، لیکن کون سا تولا اور تبرہ؟ یہ جو ہم کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو گندی کر لیتے ہیں، یہ والا تبرہ نہیں. وہ والا تبرہ جو اصحاب حسین کر رہے ہیں کہ زبان سے بھی تبرہ ہے، عمل سے بھی تبرہ ہے. زبان اور عمل دونوں سے تبرہ. دیکھیے 3 مراحل ہیں. زبان سے کہنا، دل سے نفرت کرنا، اور پھر عمل کے ذریعے کوئی چیز جب تک اس عمل تک، مثلا ہم کہیں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، صرف کہنے سے نہیں ہوگا. جب تک کہ یہ عقیدہ نہ بنے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، پھر اس کو عمل میں لایا جائے کہ پڑھا جائے، صرف کہنے سے تو نہیں آئے گا. تو اسی طرح سے یہ تولا اور تبرہ ایک تو لفظی ہے کہ کہہ رہے ہیں، ایک دل میں ہے، یہ دوسرا مرض. اب جو اس کے کمال کی منزل ہے تولا اور تبرہ کی، وہ عمل ہے. یعنی اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر عمل میں وہ کام ہونے چاہیے کہ جس کو اہل بیت کہتے ہیں. اگر اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی ہے، کیوں دشمنی ہے؟ اسی لیے تو دشمنی ہے نا کہ انہوں نے ظلم کیا.
کیا، انہوں نے غلط کیا. ہمیں کسی کے نام سے کوئی دقت تھوڑی ہے کہ 3 حرف کا نام ہے کہ 4 حرف کا نام ہے. ہمیں اس کے نام سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے. ہمیں اس کے کام سے نفرت ہے، کیونکہ اس نے کام ایسا کیا کہ در زہرا پہ آگ لگا دی تو اس 3 نام والے پہ لعنت بھیجتے ہیں. جو ہے وہ اس کا نام برا تھوڑی. اگر نام برا ہوتا تو اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں بہت سارے بچوں کے وہ نام تھے. نام برا نہیں ہے، وہ کام سے اصل نفرت. تولا اور تولا خدا سے نزدیکی کا باعث ہے، لیکن جب عملی ہو. امام حسین السلام کی زیارت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں انی اتقرب الی اللہ بزیارتکم وبمحبتکم. میں آپ کی زیارت، آپ دیکھیں مقصد زیارت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، محور کیا ہے اس کا. میں آپ کی زیارت اور محبت کے سبب خدا کا تقرب چاہے. یعنی مقصد آپ کی زیارت نہیں ہے، آپ کی زیارت کے وسیلے سے مقصد تقرب اللہ ہے. چونکہ امام حسین السلام ہادی ہیں، تو ہادی کا کام کیا ہے؟ ہادی کا کام یہ ہے کہ جدھر خود جا رہا ہے ادھر ہی آپ کو لے جائے. بھائی آپ کے جب آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو آپ کا گائیڈر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ گائیڈر کا کام یہ ہے کہ جہاں خود جائے وہاں آپ کو لے جائے گائیڈ کرتے ہوئے. یعنی جس منزل تک خود پہنچے اسی منزل تک آپ کو پہنچائے. امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے تھے؟ ہم لوگوں کے لیے تھوڑی امام حسین السلام کربلا گئے تھے کہ معاذ اللہ ہم لوگوں سے اپنی تعریف کروائیں. امام حسین علیہ السلام کربلا گئے تھے تو وہی شعر پھر پڑھ دیتا ہوں. ترکت الخلق ترا فی ہواکا وایتمت الحیال لکی اراکا. مخلوقات کو ترک کیا ہے تیری خاطر، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے تاکہ تجھے دیکھ سکوں. یعنی حسین علیہ السلام کا مقصد کربلا جا کر کے قربت الہی کو حاصل کرنا تھا. تو لہٰذا زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہم کو وہی پہنچنا ہے جہاں امام پہنچے ہیں. میں اللہ کا تقرب چاہتا ہوں آپ کی زیارت اور آپ کی محبت کے سے. زیارت امام حسین علیہ السلام، محبت امام حسین علیہ السلام، یہ وسیلہ ہے اللہ. یہ لوگ اسی لیے اس دنیا میں آئے. کوئی اگر یہ سوچے کہ ہم صرف امام حسین علیہ السلام کو خوش کر لیں گے، ہو ہی نہیں سکتا. امام حسین علیہ السلام کو صرف کوئی خوش کر پائے بغیر خوشنودی خدا کے، وہی نہیں سکتا. زیارت ناموں میں جتنے سلام ہیں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، سلام علیہ، یہ سارے جو سلام آپ پڑھتے ہیں جتنی زیارتیں ہیں، یہ سلام اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اہل بیت سے دوستی ہے. اور لعنتیں جتنی ہیں وہ ان سے، ان کے دشمنوں سے بیزاری کی نشانی ہوتے ہیں نا، انہیں پکڑنے کی کیا. اب ہیں لعن اللہ، زیارت نامے کے اندر ہے لعن اللہ قاتلہ کا. اللہ اب اس سے بہترین اور کون سی لعنت؟ اچھا کبھی لعنت کا مطلب آپ لوگوں نے سمجھا کیا ہوتا ہے؟ لعنت اللہ ہم لوگ کرتے تو ضرور ہے، کیا مطلب؟ ایک بار سوال پڑھ لوگوں کو کسی کو نہیں پتا واقعی پھر سوال دے محمد. قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت. تو اللہ کی لعنت تو ہماری والی تو نہیں ہوگا جو ہم لوگ بھیجیں گے کچھ دن کے بعد اور بعض لوگ بھیجیں گے، یہ والی لعنت نہیں. تو پھر کون سی لعنت؟ لعنت خدا کا مطلب ہے، لعنت کا مطلب کہ اللہ کے تحرک سے دور ہو جائے.
لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کہاں ہوا کہ اللہ کی رحمت اس سے دور ہوئی؟ آکسیجن ہمیں بھی مل رہا ہے اسے بھی, کھانا ہمیں بھی مل رہا ہے اسے بھی, 25 سال ہم بھی زندہ ہے, وہ تو 36 سال زندہ رہا. تو یہ لعنت خدا اگر اس کے اوپر رہی, اللہ کی رحمت دور ہو گئی, تو یہ ساری چیزیں کیسے؟ آپ کو یہی پتہ ہی نہیں ہے. خدا کی 2 صفتیں ہیں, ایک صفت رحمانیت ہے اور ایک صفت رحیمیت ہے. خدا اپنی صفت رحمانیت سے سب کو اس دنیا میں رزق دیتا ہے, چونکہ وہ اس دنیا کے لیے, چاہے کوئی خدا کو مانے چاہے نہ مانے, کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے, کوئی حج کرے یا نہ کرے, کوئی ظلم کرے یا نہ کرے, کوئی کسی کا حق غصب کرے یا نہ کرے, کوئی اہل بیت پہ ظلم کرے یا دوست, جو کرنا ہے اس دنیا میں کرے. لیکن اس کی صفت رحمانیت جو عمومی چیزیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں, کہ کھانا سب کو ملے گا, سورج کی روشنی سب کو ملے گی, آکسیجن سب کو ملے گا, یہ ساری چیزیں سب کو ملے گی, یہ صفت رحمانیت کی وجہ سے. تو لعنت کا جو ریئیکشن ہونا تھا وہ اس دنیا میں بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیا, حالانکہ ہوتا ہے محسوس نہیں کرتے, لیکن بظاہر دکھائی نہیں دیا. اس دنیا کی ناز و نعمت میں وہ پلتا رہا, لیکن لعنت کا مطلب ہے رحمت کا دور ہو جانا. اللہ کی جو صفت رحیمیت ہے وہ مومنین کے لیے اس دنیا اور اس دنیا میں ہے. اس دنیا میں اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جہنم کا مستحق ہوگا, نعمت جنت سے محروم ہوگا. ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر, یعنی اللہ اس دنیا میں اس کے اوپر اپنی نعمتیں کی جو مومنین کے لیے خاص کر رکھی ہیں ان میں سے ایک نعمت بھی نہ دے. ہم جو رات و دن لعنت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دشمنان اہل بیت کو اس دنیا میں عذاب میں ذرا بھی تخفیف نہ ہونے پائے. لعنت کا مطلب یہ ہے. صلوات پڑھیں محمد. اللہ کی رحمت اس سے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں, اس دنیا میں جو خاص انعامات مومنین کے لیے ہیں وہ اس سے. بھائی ایک چیز یہی کیا کم ہے دشمنان اہل بیت کے لیے بھی, جن پر لعنت ہم کرتے ہیں, ان کا برائی کے ساتھ اس دنیا میں نام لیا جاتا. حسین علیہ السلام تھے بہت مختصر لوگوں کے ساتھ, لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو برا کہے. کوئی بھی انسان نہیں ملا دنیا کا, وہ جب یہاں پہنچتا ہے چپ ہو جاتا ہے. اور کل ہم دیکھ رہے تھے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈروں نے قیام کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو حسین کے راستے میں چلو. ٹھیک ہے, تو یہ اچھائی کے ساتھ یہ کم ہے رحمت خدا کی انسان اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے, اور ادھر یہی کیا کم ہے کہ ان کو برائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. کوئی آدمی اپنے کو اچھا کہلوانے کے لیے نہ جانے کتنی کوشش کر ڈالتا ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ خَازِلَكَ, اللہ کی لعنت ہو آپ کے قاتل پر, اللہ کی لعنت ہو خازلک, جس نے آپ کو خار کیا. مرحلہ دیکھیے بڑھ رہا ہے لعنت کا. زیادہ تمام ہم لوگ کیسے لعنت کرتے ہیں, ہم لوگ صرف اسی کے اوپر لعنت کر دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھیں جس نے قتل کیا اس پہ لعنت, جس نے خار کیا. بعض لوگوں نے قتل نہیں کیا, جملے بولے, طنز کیے, خار اور ذلیل کیا, تو لعن اللہ خازلہ کا, اللہ کی لعنت ہو آپ کو خار کرنے والے کا. لعن اللہ من رما کا, اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے آپ کی طرف تیر مارا. لعن اللہ من تان کا, اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے آپ کی طرف نیزہ مارا. لعن اللہ المعینین علیکا,
اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کیا. وَلَعَنَ اللَّهُ السَّائِرِينَ إِلَيْكَ. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر کہ جو لوگ آپ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑے. لَعَنَ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ أَعْدَاءَهُمْ. اور اللہ کی لعنت ہو ان کے دشمنوں کے اوپر. اللہ کی لعنت ہو آپ کے اتباعہم. اور اللہ کی لعنت ہو آپ کے دشمنوں کی پیروی کرنے والے کے اوپر. وانصارہم. اور اللہ کی لعنت ہو آپ کے دشمنوں کی مدد کرنے والے کے اوپر. اب جو آخری فقرہ ہے وہ خطرناک ہے. بھائی بعض لوگ کربلا میں نہیں تھے، نہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو نیزہ مارا، نہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا، نہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں کوئی مدد کیا، نہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوئی ایسا جملہ کہا کہ جس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو خار کر سکے، رسوا کر سکے. تو ان کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے زیارت نامے ائمہ سے آئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ لعنت کرو کیسے. یہ کامل لعنت ہے. اب پھر کہتے ہیں وَمُحِبِّهِمْ. یعنی اس 2024 میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے. تو اب زیارت نامے میں یہ فکرہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو حسین کے دشمنوں کی دل میں محبت رکھنے والے پر. ایک بار بہت سوال پڑھیں. بس میرے سے گفتگو کو تمام کر رہے. ایک منٹ اور سن زیارت اربعین میں ہے اللہم ان اشہدک ان ولی لمن والا. پروردگار تجھے گواہ بناتا ہوں، تجھ کو شاہد بناتا ہوں. انی ولی، میں دوست رکھتا ہوں اس کو، لمن والا، جو ان کو دوست رکھتا. وعدو لمن والا، میں دشمن رکھتا ہوں اس کو جو میرے دشمن. میرے عزیزوں، یہ ہمارا جو تولا اور تورا ہے یہ نعرے کی حد تک نہ رہ جائے. یہ تولا اور تورا زبان سے گزر کر کے عمل کی حد تک پہنچ جائے، جیسا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام. بس میں نے گفتگو امام حسین علیہ السلام بقائے انسانیت، کمالات انسانی کی بقا کے لیے بڑی عظیم قربانی کرنی چاہیے. شب عاشور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کل تم سب قتل کر لیجیے، کل تم سب مار. بار بار کہتے کیوں کہے؟ اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ اگر ان کے ذہن میں ذرا بھی گمان ہو کہ ہم بچ جائیں گے تو یہ بھول جائیں. ہمارا ساتھ اگر یہ دے رہے ہیں تو غفلت میں میرا ساتھ لیں گے. پہچانے یہ امام الرؤوف الرحمن ہے، امام ہے، یہ میرا غفلت میں ساتھ نہ دے. یہ پورے ہوش کے ساتھ میرے ساتھ رہیں. مجھے قتل ہونا ہے تب انصار حسینی کا کمال ہے. کل سب مار دی جاؤ. کوئی صحابی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بلکہ ایک 13 سال کا بچہ جسے یتیم حسن کہتے ہیں وہ آگے آیا، چچا میں بھی قتل کیا جاؤں گا.
ایسا لگ رہا تھا کوئی انعام بڑھ رہا ہے، واقعی کے لیے انعام ہے شہادت. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر گئے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کر لیے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں. وَلَا حَيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں. قاسم آگے آئے، چچا میرا بھی نام ہے. امام نے کچھ جواب نہیں دیا. امام نے کہا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ ابھی موت کا مزہ چکھا نہیں. کہتے ہیں احلى من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. موت لیکن شہد سے زیادہ شیریں ہے. امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا دیا. امام کہتے ہیں کہ کل سب شہید کر دی جائے. سید سجاد اور امام باقر علیہ السلام کا نام لیا، ان کے سوا مردوں میں اور کوئی نہیں بچے گا. وہ قاسم جو ابھی تک اپنی شہادت کے آرزو کر رہے تھے کہ چچا میں بھی قتل کیا جاؤں گا، لیکن اب بے چین ہو جاتے ہیں کہ چچا کا فوجی اشقیا خیموں میں آ جائے گی. فوجی اشقیا خیموں کے اندر حملہ کر دے گی. جواب نے کہا نہیں بیٹا، پیاس کے لیے، پانی کے مطالبے کے لیے میں اصغر کو مقتل میں لے کر کے جاؤں گا، پانی کا مطالبہ کروں گا. میرے بچے کو بجائے پانی دینے کے تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا دیا جائے گا. روایت کہتی شب گزر گئی. کتنی بے چینی تھی قاسم کو شہید ہونے کے لیے. یہ 13 سال کا بچہ ہی سمجھ سکتا ہے. میرے عزیزوں، صبح ہوئی، جناب قاسم بار بار امام حسین کے پاس آتے ہیں. چچا مجھے اجازت دے دیجیے. امام اجازت نہیں دے رہے. میرے بھائی کی شادی. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں فروا نے بلایا قاسم کو. میں نے کہا نا کہ کربلا میں کچھ مائیں تھی جنہوں نے یا اپنے شوہر کو یا اپنے بیٹے کو اکسایا شہادت کے لیے، حوصلہ دیا. جناب ام فروا نے بلایا قاسم، سب حسین پہ جان قربان کر رہے، سب آقا حسین پہ جان کو نشان. پتہ ہے کیا تھا ترتیب؟ کربلا میں جو اصحاب حسین علیہ السلام تھے نا، سب سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں، پھر اہل بیت کی باری آئی اس کے بعد. اور روایت کہتی ہے کہ جب اصحاب انصار کے بعد خاندان اہل بیت کی باری آئی ہے تو بنی ہاشم میں سب سے پہلے جناب علی اکبر گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب اس لیے تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ حسین نے اپنے بیٹے کو بچائے رکھا تھا تاکہ اگر صلح ہو جائے تو ان کا بیٹا بچ جائے. اہل بیت میں سب سے پہلے جناب علی اکبر ہے. اللہ اکبر. جب اہل بیت کی باری آ گئی تو انہیں فروا گھبرا گئی کہ قاسم کیوں نہیں جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جان کو نچھاور کر رہے ہو. اے مادر گرامی، کئی مرتبہ صبح سے چچا کے پاس گیا، جب چاہتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتے. اگر جواب دیتے بھی یہ کہتے میرے قیت کی نشانی ہو، تم کو کیسے مرنے کے لیے بھیجوں، تمہارے بابا کی شہادت کافی ہے. ایک مرتبہ ان میں فرمان کو یاد آیا کہ ذرا قریب ہو. بازو کے اوپر ایک تعویذ تھا، اس کو کھولا اور کھول کر کے اسے دیا. کہا یہ حسین کے پاس لے کر کے جاؤ، تمہارے بابا نے آخری وقت میں مجھ سے کہا تھا اے فرمائی حسن کے بازو کے جو تعویذ ہے، جب کوئی مشکل گھڑی آئے تو اسے کھول کر کے پڑھ لینا. اب اس سے مشکل وقت تو نہیں آ سکتا. فرزندے زہرانہ قیادہ گر گیا ہے. تعویذ کو کھولا، لے کر کے امام کے پاس ہے. امام نے مدتوں کے بعد بھائی کی تحریر کو دیکھا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور تحریر کو موسا دیا. اب جو تحریر کو پڑھا
भतीजी में मैं तो न रहूंगा, लेकिन ये मुश्किल घड़ी है, मेरी तरफ से कासिम को कुर्बान होना। हुसैन मजबूर हो गए। ए भैया हसन, हुसैन आपका शुक्रगुजार है कि आपको हुसैन का ये मुश्किल लम्हा याद रहा। ये नन्हा सा बच्चा, इसे सीने फरस पे सवार कराया। अरे तारीफ कहती है कद इतना कम था कि पाँव रिकाब तक नहीं पहुंच रहे थे, भतीजे को रुखसत कर दिया। मेरे अजीजों, फितरतन ये मामूलन तकाजा होता है कि अगर भाई मर जाए तो भतीजे की मोहब्बत ज्यादा हो जाती है, इसलिए कि जब भी इंसान भतीजे को देखता है भाई याद आ जाता है। और ये मामे वक्त है, इनके यहाँ तो ताज्जुब की कोई गुंजाइश ही नहीं है, भतीजे से मोहब्बत है। भतीजा मैदान में गया, जंग करना शुरू किया। अरे रवायत कहती है जनाब कासिम घोड़े पे डगमगाने लगे, सीधे फरस से जमीन पे आए। अब जो जमीन पे मालूम है कासिम के जिस्म कैसे घोड़ों की काबू से पामाल हो गए। तारीख कहती है सब घोड़े कासिम के जिस्म से गुजर गए। जैसे और नसीब जरा अय्याम का लेने इतना लेता है वही आज और मेरा कोई वास्ता इस मुख्तसर से इबादत को और लगा कोई वास्ता जो मकरूजों को कर सकते, जो बीमारों का शफाए का इलाज है, जो परेशान परेशानी हमारे मां के जो ताजी मेरे मां के सारी शुमार
ہم خالی پوزالیے تڑپا کیے بابا، ہم پانی کے ایک قطرے کو ترسا کیے بابا، ہم خالی پوزالیے تڑپا کیے بابا، ظالم کو ترس ہم پہ مگر بابا لایا، روزوں کے سکینہ نے سبھی بات سنایا، آغوش سکینہ میں سر شاہ جو آیا، رو رو کے سکینہ نے سبھی بات سنایا، آبان تماشے میرے رخساروں پمارے، ننھی سی کلائی میرا سن آدھی ہمارے، آبان تماشے میرے رخساروں پمارے، ننھی سی کلائی میرا سن آدھی ہمارے، دکھ بعد بہت آپ کے بابا اٹھایا، روزوں کے سکینہ نے سبھی بات سنایا، آغوش سکینہ میں سر شاہ جو آیا، رو رو کے سکینہ نے سبھی بات سنایا، آواز گلے سے نہیں اب میرے نکلتی، بس پیاس کی شدت سے میری جان نکلتی، آواز گلے سے نہیں اب میرے نکلتی، بس پیاس کی شدت سے میری جان نکلتی، جو سات محرم سے بھی پانی نہیں پایا، روزوں کے سکینہ نے سبھی بات سنایا، آغوش سکینہ کے سکینہ نے سبھی بات سنایا، دور چھین لیے کانوں سے خون بہتا ہے بابا، دلہوں کی اذیت سے بدن اٹھتا ہے بابا، دور چھین لیے کانوں سے خون بہتا ہے بابا، دلہوں کی اذیت سے بدن اٹھتا ہے بابا، کوئی نے ترس آپ کی دختر پہ نہ کھایا، رو رو کے سکینہ نے سبھی بات سنایا، آغوش سکینہ